السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 84 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 85 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا فإذا حیئتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ ٹرانسلیشن: من یشفع شفاعتن، جو سفارش کرے سفارش، حسنتن اچھی، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا ایک حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعتن اور جو سفارش کرے سفارش، سیئتن بری، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، کفل حصہ اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقیتا ہر چیز پر بہت ہی زیادہ نگران یا نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ اور جب تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ ساتھ دعائیہ کلمات کے، فَحَيَّوْا تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے اچھی دعا، اور رُدُّوهَا یا ویسی ہی لٹا دو اس کو، ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی کل شیء حسیبا ہر چیز کا حساب لینے والا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 85 سے، جو شخص سفارش کرے سفارش اچھی تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، جس طرح کہ ہم لوگ اس سے پہلے کل کے لیسن میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ مومنین کو جہاد کی ترغیب دلائیے، جو کہ عمل صالح میں سے ہے، اعمال حسنہ میں سے ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے بارے میں سفارش کرے گا سفارش اچھی، تو اس کو اس میں سے یقیناً بہت اچھا صلہ ملے گا، بہت اچھا اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو سفارش بری کرے گا، یعنی کہ جہاد سے روکے گا، تو اس کو بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا۔ پھر مزید جو بھی اس پہ عمل کریں گے تو درجہ بدرجہ اس کو اس کا وبال پہنچتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوب نگران ہے، یہ کہ اللہ کی نگرانی میں تم مکمل ہو، اللہ کی نگاہوں سے تم بالکل بھی چھپ نہیں سکتے۔ اور سفارش کی ہمارے دین اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر انسان سفارش بری کرتا ہے کہ کسی برے کام میں کسی کی سفارش کرواتا ہے، کسی کی ہیلپ کرواتا ہے، آگے بڑھ کے اس کا مددگار ہوتا ہے، تو یقین رکھیں کہ اس کا بہت زیادہ وبال ہے۔ جس طرح کہ زندہ مثال سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، کہ کیا فرمایا گیا اس کے بارے میں کہ اس نے قتل کی ایجاد کی۔ قابیل جو تھا اس نے سب سے پہلا قتل کیا، تو اس نے قتل کی ایجاد کی۔ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے تو اس میں سے ایک حصہ اس کو بھی پہنچے گا، کیونکہ سب سے پہلے تھا وہ قتل کرنے والا، قتل کا جو رواج تھا اسی نے شروع کیا تھا۔ تو اس لیے انسان کو سوچ لینا چاہیے جب بھی کوئی کام کرنے لگے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اگر اس کو دیکھ کے کسی اور نے بھی کیا تو یقیناً اس کے کیے کا بھی وبال اس کو پہنچے گا، کہ جس کو دیکھ کر دوسروں نے بھی قدم اٹھایا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کام کو ہی رواج دیں، اچھے کاموں کی تشہیر کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی پھر نیکسٹ تشہیر نہ کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے مفہوم حدیث
کہ مجاہرہ کرنے والے اللہ کے نزدیک بدترین ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندے ہیں۔ کیا ہے مجاہرہ؟ کہ اگر انسان سے رات کو کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے تو اس کا پردہ رکھا، لیکن صبح اٹھ کے انسان اس کی خود ہی تشہیر کر کے تو اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ اے فلاں میں نے فلاں گناہ کیا، مجھے فلاں گناہ ہو گیا۔ تو چاہیے کیا تھا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ دوسروں کے درمیان اس کا چرچا کیا۔ ایک تو اس نے خود کو ظاہر کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور دوسرا کیا ہے اس کی تشہیر کر کے گویا کہ اس گناہ کو مزید رواج دینا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے کام کے ہی ایجاد کریں، تاکہ دیکھا دیکھی جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو یقیناً اس کے اجر عظیم میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو کرنے والے کی طرح ہی ہے، یعنی کہ جتنے لوگ اس پہ بعد میں عمل کرتے ہیں تو ایسا ہی اس کو ثواب ملے گا جس طرح اس نے خود وہ عمل کیا ہے۔ سفارش کی اہمیت مزید احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے اور ان سے فرماتے کہ تم سفارش کرو، یقیناً تمہیں اس پہ اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فرمایا کہ فیصلہ کرا دیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ کسی قبیلے کے لوگ آئے، غالباً مضر قبیلے کے لوگ آئے، اور ان کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، متغیر ہو گیا، آپ سب بہت پریشان ہوئے۔ تو ان کی حالت کیا تھی؟ بہت ہی خستہ حالت تھی۔ ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی نامکمل تھے، کہ ان کے جسم پہ لباس بھی نہیں تھے اور ادھورے ادھورے کپڑے تھے، گویا کہ انہوں نے کچھ چادر کا ٹکڑا ہی اپنے اوپر چپکایا ہوا تھا یا خود کو کور کیا ہوا تھا۔ تو آپ سلم اس طرح کی حالت دیکھ کر ان لوگوں کی بہت پریشان ہوئے، اور آپ سلم نے اسی وقت منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس میں آپ سلم نے سورہ نساء کی جو فرسٹ آیہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت فرمائی، گویا کہ انسان کو انسان کی اہمیت یاد دلائی، جو ہمدردی اور اثار و قربانی کا جذبہ اسلام سکھاتا ہے اس کی طرف غور و فکر دلایا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کی حالت ہے، اور پھر فرمایا کہ سفارش کرو، یعنی کہ آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ لے آیا، اور دیکھا دیکھی جب لوگ بہت کچھ لے کر آئے تو دو بہت بڑے ڈھیر لگ گئے مختلف یعنی کہ چیزوں کے، اس میں کپڑے بھی تھے، کھانے کی بھی چیزیں تھیں، اور بھی مختلف چیزوں کی اقسام تھیں، اور یہاں تک کہ ایک شخص ایک تھیلی لے کر آیا، اور تھیلی اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی، اور آپ سلم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ سلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ سلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آپ سلم خوش ہوتے تو آپ سلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا، اور سبحان اللہ کہ انسان اس چیز کو سوچے، اس کو اپنے تصور میں لائے تو آپ سلم کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، اور اس وقت صحابہ کرام کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اور کیسے وہ خوش قسمت تھے کہ جنہوں نے اپنی نظروں سے، اپنے مبارک نگاہوں سے آپ سلم کے چہرے کا دیدار کیا، اور آپ سلم کی جو یعنی کہ تاثرات تھے وہ اپنی نگاہوں میں نقش کیے۔ ہم لوگ تو اس چیز کو سوچ کر سن کر ہی رشک ہی کر سکتے ہیں اور حسرت ہی کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے اور اس طرح کی مجالس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ خیر یہ چیز تو اب گزر چکی، اب تو یہ ناممکن ہے، تو کرنے کے جو کام ہیں کہ ہم آپ سلم کی اطاعت کریں، آپ سلم کی احادیث مبارکہ کا کثرت سے مطالعہ کریں، اور آپ سلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈال لیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہماری محبت یقیناً ہمیں بہت بڑے اجر عظیم کی مالک بنا دے گی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور تصدیق کی، تو ان کے لیے 7 بشارتیں ہیں۔
تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے، آمین آمین۔ تو اور بھی بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے کہ آپ لوگ ان کی سفارش کریں، یعنی کہ آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کریں۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس طرح صحابہ کرام کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح دوسروں کو ترغیب دلانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی آگے بڑھ کر ترغیب دلائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ہنستا حال دیکھتے ہیں یا کسی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں تو اس کی آگے بڑھ کر ہیلپ کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ یقیناً جو بھی کوئی اس میں حصہ لے گا، جتنا وہ یعنی کہ حصہ ڈالے گا، اس کا یقیناً سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اتنا ہی کہ جس طرح اس نے وہ حصہ ڈالا، جبکہ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل پتہ ہے کہ انسان کس نیت سے کسی کی سفارش کر رہا ہے، اور سفارش کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر انسان کسی غلط نیت سے کسی کی سفارش کرتا ہے یا کسی غلط کام میں سفارش کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا وبال ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح کہ کوئی انسان چوری ڈکیتی میں حصہ لیتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص چوری ڈکیتی کرتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کی سفارش کی جاتی ہے، یا پھر کوئی رشوت میں حصہ لیتا ہے تو اس کا بھی درجہ بر درجہ اتنا ہی گناہ ہے۔ تو ہر انسان کو اس میں خود دیکھنا ہوگا کہ کس کام میں وہ کتنی سفارش کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے مزید اس پہ ریسرچ کرنا ہے اور آپ اس میں اور بھی احادیث مبارکہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔